یہ پنجاب کے گاؤں پتوکی سے تعلق رکھنے والی آزیفہ ہے۔ ہیوسٹن میں اسے اس پاکستانی ریسٹورانٹ کے سموسے بہت پسند ہیں، مگر وہ خود سے کھا نہیں سکتی کیونکہ وہ دونوں ہاتھوں سے محروم ہے۔ وہ 8 برس کی تھی جب بجلی کا کرنٹ لگنے سے اس کے جسم کے کئی حصے بالکل جل گئے تھے۔ بچی کی جان بچانے کا والدین کا عزم تھا کہ وہ زندہ ہے۔ زخموں کو صاف کرتے رہے، دوائیاں دیتے رہے، انجیکشن کرتے رہے، جو بھی کچھ کرتے رہے ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے رہے اس لیے بچنے کے لیے۔ جسمانی معذوری کے باعث آزیفہ اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر ہیوسٹن میں واقع بچوں کے لیے کام کرنے والے ایک فلاحی ادارے ہاؤس آف چیریٹی نے اس کی زندگی بدلنے کے لیے اسے امریکہ علاج کے لیے بلوایا۔ چند ماہ پہلے یہ بچی مختلف وجوہات اور حادثات میں معذور ہونے والے 5 اور بچوں کے ہمراہ امریکہ پہنچی۔ اب امریکہ میں بچوں کے بہترین ہسپتالوں میں ان کا علاج اور اعضاء کی پیوند کاری جاری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ باقی ڈاکٹروں اور سرجنز کے ساتھ مل کر ایسے کام کیا جائے کہ وہ فعال ہو جائے، اس میں اعتماد پیدا ہو تاکہ وہ کسی حد تک معمول کی زندگی گزار سکے اور اپنے بارے میں اچھا محسوس کرے۔ معذور بچوں میں بہتر طور سے زندگی گزارنے کے لیے اعتماد پیدا کرنا ہاؤس آف چیریٹی کا بڑا مقصد ہے۔ اس کی ایک مثال کراچی کی میمونہ ہے، جس کا چہرہ تیزاب پھینکے جانے کی وجہ سے جھلس گیا تھا۔ ہاؤس آف چیریٹی کی مدد سے امریکہ میں ان کی تقریباً 3 درجن سرجریز اور یہاں کے ماحول نے انہیں ایک پر اعتماد شخصیت بنا دیا ہے۔ اب وہ پاکستان میں ایک نرس ہیں اور یہاں آزیفہ کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کے بازو نہیں ہیں اور نہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے کھانا ہے، تو اس کو ہم نے فیڈ کروانا ہوتا ہے، کھلانا ہوتا ہے، ایون کہ بات سے لے کے پرسنل ہائیجین ایوری تھنگ ہم نے اس کی کرنی ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ جب اس کے بازو لگ جائیں گے، یہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، جب نیکسٹ ٹائم آئے گی تو اس کو بھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مگر آزیفہ کے اعضاء کی ریکنسٹرکشن کوئی آسان معاملہ نہیں۔ We are transferring soft tissue. ہم اس کے جسم کے نرم ریشوں والے حصوں سے اس کا منہ اور ناک ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ چیلنج یہ ہے کہ اس کے دونوں بازو نہیں ہیں۔ ناک بنانے کے لیے عموماً جسم کے اسی حصے سے گوشت لیا جاتا ہے۔ ہاؤس آف چیریٹی کئی برسوں سے ہیوسٹن میں ایک ایسے سنٹر کے ساتھ کام کر رہا ہے جہاں معذور لوگوں کے لیے اعلیٰ معیار کے مصنوعی اعضاء تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ آزیفہ کا جب اس کے بازو یہ پروستیٹکس لگا دیں گے تو یہ اس کے ایک ہاتھ کا حصہ ہے، اس کے اوپر یہ گلو لگے گا اور یہ بالکل ایسے جیسے قدرتی ہاتھ ہوتے ہیں اس طرح کی اس کی شیپ ہے۔ امریکی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آزیفہ کی جسمانی بحالی میں طویل عرصہ لگ سکتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے بہت سے کام خود کرنے کے قابل ہو جائے گی اور وہ اپنی اسکول جانے کی خواہش بھی پوری کر پائے گی۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، ہیوسٹن۔